مسلم کا جو ٹکراؤ ہے وہ مجرم سے ہے. دیکھو کس عجیب و غریب طریقے سے میں مسلم ابن عقیل تک آیا ہوں. مسلم کا ٹکراؤ مجرم سے ہے. ادھر مسلم ہے ادھر مجرم ہے. یعنی عجیب و غریب بات ہے. اور حسین ابن علی نے یہ خط لکھ کے دیا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں. بس 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. مسلم کربلا کی تمہید ہے. کربلا کا آغاز ہوا ہے مسلم کی ذات سے. مسلم ابن عقیل. اگر سن سکو تو یہ جملے سن لینا اور انہیں اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا کہ خط لکھا کوفے والوں کے نام کہ میں اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں. اخی یہ میرا بھائی ہے. وثقتی اس پر مجھے پورا بھروسہ ہے. ومعتمدی یہ میرا بہت قابل اعتماد ہے. ومن اہل بیتی اور یہ میرے اہل بیت میں شامل ہے. جملے دیکھے تم نے مسلم کے لیے جو حسین نے استعمال کیے. خط دے کے کہنے لگے کہ مسلم جاؤ کوفے کا ماحول دیکھو, کوفے کا مزاج دیکھو, اگر مصلحت سمجھو تو صلح کر لینا اور اگر مصلحت سمجھو تو جنگ کر لو. آپ نے دیکھا یعنی یہ مسلم کی فضیلت کے فضائل میں سب سے بڑی فضیلت ہے کہ معصوم یہ کہے, معصوم کہ مصلحت ہے تمہاری, تمہاری مصلحت ہے, چاہو جنگ کرو چاہو صلح کرو. مسلم مرضی امام کا نمائندہ بن کر کوفے آیا. اب سمجھ میں آیا مسلم ابن عقیل, عقیل کا بیٹا مسلم. اب سمجھ میں آیا مسلم مرضی امام کے نمائندے بنے آئے. اور روایات کے اختلاف کی بنیاد پر بس 2 جملے سنو, طویل مصائب پڑھنے کا میں عادی نہیں ہوں. اختلاف روایات کی بنیاد پر مسلم نے جب مسجد میں ظہر کی نماز پڑھائی تو 1,000 کی ایک صف تھی اور 18 صفیں تھی. یعنی جن لوگوں نے کوفے کے جن لوگوں نے مسلم کے پیچھے نماز پڑھی ان کی تعداد تھی 18,000. اور جب اسی دن کی عصر کو نماز پڑھائی تو راوی کہتا ہے کہ 18 افراد بھی نہیں تھے. دل شکستہ مسلم, مسافر مسلم, غریب الوطن مسلم ہے نا, ان 16-17 افراد کو دیکھ کے کہنے لگا کہ جاؤ مسلم کو اب تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی چلے گئے. اکیلے مسلم مسجد کوفہ سے باہر آئے. کوفے سے ناشنا تھے. ایک گلی سے دوسری گلی میں, دوسری گلی سے تیسری گلی میں, تیسری گلی سے چوتھی گلی میں چلتے رہے. منزل نامعلوم, مقصد ہدف نامعلوم, جا رہے ہیں. ایک مرتبہ چلتے چلتے مسلم کو پیاس محسوس ہوئی. بس میری تقریر تمام ہونے والی ہے. مسلم کو پیاس محسوس ہوئی. سامنے جو دروازہ تھا اسے کھٹکھٹایا. ایک بی بی نے اس دروازے کو کھولا. کہا بات کیا ہے؟ کہا میں بہت پیاسا ہوں, پانی پلا دو. وہ بی بی مسلم کو روک کر, اسے کیا معلوم کہ یہ ہے کون, روک کر پانی لینے کے لیے گئی. کچھ یاد ہے اس بی بی کا نام کیا ہے؟ توآ, تو واو عین ہائے حوت توآ. اس کوفے میں اس زمانے میں نہ معلوم کتنی ہزار عورتیں ہوں گی, ہے یا نہیں؟ کسی کا نام تاریخ میں محفوظ ہے, کسی کا نام منبر سے لیا جاتا ہے. یہ بی بی چونکہ اس نے آل محمد کے ایک پیاسے کو پانی پلا دیا تھا, اجرکم اللہ, اس لیے تاریخ کبھی احسان فراموش نہیں ہوتی. چونکہ آل محمد کے ایک پیاسے کو پانی پلایا اس لیے آج اس بی بی کا نام منبر سے لیا جاتا ہے. بی بی کیا میں یہاں پر کے لائی, مسلم کو پانی دیا, مسلم نے پیا اور پی کر دہلیز پر بیٹھ گئے. آپ نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. میں طویل مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں لیکن جملے سننا. دہلیز پر بیٹھ گئے. بی بی اس انتظار میں کھڑی رہی کہ یہ شخص اٹھے تو میں دروازہ بند کروں. جب دیر ہو گئی اور مسلم نہ اٹھے تو ایک مرتبہ بی بی نے پسے پشت سے آواز دی کہ اے شخص پانی تو پی چکا, جاتا کیوں نہیں؟ اب مسلم چونکے, بی بی کی صورت دیکھی اور کہا بی بی کہاں جاؤں؟ کہا تجھے نہیں معلوم کہ یہ شہر بڑا پراشوک ہے,
یہ شہر بڑا پرفتنا شہر ہے، اگر کوئی رشتہ دار ہو اس کے یہاں چلا جا، اگر کوئی جاننے والا ہو، کوئی دوست ہو، اس کے گھر میں چلا جا۔ رونے لگے، کہا بیوی جس کا کوئی جاننے والا ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ تو کہا اے شخص، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو مسافر ہے؟ کہا کہ ہاں میں مسافر ہوں۔ تو کہا اے شخص، اس شہر سے فوراً نکل جا، اس شہر سے باہر چلا جا، اس لیے کہ یہ شہر آج کل رہنے کے قابل نہیں ہے۔ کہا بیوی بس اتنا بتلا دے کہ یہ شہر رہنے کے قابل کیوں نہیں ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم، میرے شہزادے حسین ابن علی نے اپنا ایک سفیر بھیجا ہے، میرے شہزادے حسین ابن علی نے اپنا ایک سفیر بھیجا ہے اور سارا شہر اس کے خون کا پیاسا ہے۔ پوچھنے لگے کہ بی بی تجھے اس سفیر کا نام معلوم ہے؟ کہا کہ کیسے نہیں معلوم، وہ عقیل کا بیٹا مسلم ہے۔ تو انگلی کے اشارے نے کہا بی بی انا مسلم ابن عقیل، ارے عقیل کا بیٹا مسلم تو میں ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس دو جملوں کی زحمت ہے، تقریر میری تمام ہوئی۔ ایک مرتبہ بی بی مسلم کے قدموں پہ گری، کہا شہزادے بڑی غلطی ہوئی، مجھے معاف کرے، گھر کے اندر آئے۔ مسلم نے پوری رات، سنو میں نے کہا نا کہ میں طویل مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، تم نے گریا کیا، مجلس تمام ہو گئی، لیکن جملہ سنتے جاؤ۔ مسلم نے پوری رات عبادت الہی میں گزاری۔ صبح کو جب مخبری ہوئی اور ابن زیاد کی فوجیں آئی ہیں اس گلی میں اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز مسلم کے کان میں گئی، تو ایک مرتبہ عبا پہنی، امامہ رکھا، تلوار اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے سیڑھیوں پہ چڑھے، تہخانے میں تھے، سیڑھیوں پہ یہ کہتے ہوئے چڑھے رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایک مرتبہ طوا نے روکا کہ مولا میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی۔ جانتے ہو مسلم نے کیا کہا؟ کہنے لگے بی بی مسلم کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی خاتون کے گھر میں درانہ فوجیں گھسائیں، اس لیے مسلم باہر جائے گا۔ مسلم باہر نکلے، اکیلے پوری فوج سے جنگ کی، گھیر کر گرفتار کیے گئے، رسیوں میں جکڑے گئے، دانت ٹوٹے ہوئے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک زخمی تھے، لوگ کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ جب دربار میں پہنچے، میں جملہ سننا اور اب میں تقریر کو تمام کر رہا ہوں، جب دربار میں پہنچے تو کسی نے پکار کے کہا مسلم امیر کو سلام کرو، امیر کو سلام کرو۔ ایک مرتبہ ڈانٹ کے کہا مالی امیر السول حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا لے جاؤ مسلم کو چھت پر اور مسلم کو قتل کر دو۔ جلاد لے کے چلا، سننا آخری جملے سننا، رو چکے تم، اب یہ آخری جملہ سننا۔ جلاد لے چلا مسلم کو، جب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے نا چھت کی تو کہتے جاتے تھے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ کہتے ہوئے مسلم پشت بام پر چھت پر بلند ہوئے۔ ایک مرتبہ جلاد نے تلوار اٹھائی، بس سننا آخری جملہ، جلاد نے تلوار اٹھائی، قتل کرنا چاہا مسلم کو۔ جلاد نے کچھ دیکھا، تلوار پھینک دی، بھاگا ہوا ابن زیاد کے پاس آیا۔ ابن زیاد نے کہا مسلم کو قتل کر دیا؟ کہا نہیں امیر نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا امیر میں نے جیسے ہی تلوار اٹھائی اللہ کے رسول کو دیکھا کہ وہ اپنی سفید داڑھی تھامے ہوئے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے مسلم نے کیا خطا کی ہے۔ اجرکم اللہ، میرے بیٹے مسلم نے کیا خطا کی ہے؟ آخری جملہ سنو۔ ابن زیاد نے کہا تیری نگاہوں کا دھوکہ ہے، جا مسلم کو قتل کر دے۔ یاد ہے مسلم کی شہادت کی تاریخ 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کو بقرعید ہے، عید قربہ، یاد ہے نا سب کو؟ 9 ذی الحج کو مسلم کی شہادت ہے اور 10 ذی الحج کو عید قربہ ہے۔ جلاد کے جانے میں اور آنے میں دیر ہوئی ہے نا، دیر ہوئی۔ مسلم ٹہلتے ہوئے چھت کے کنارے تک پہنچے، سامنے کوفے کا بازار تھا۔ مسلم نے دیکھا کہ کوفے والے اچھے لباس پہنے ہوئے اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے ہوئے عید قربہ کی تیاریوں میں مشغول ہیں۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ ایک مرتبہ